یہ بچی نے پوچھا ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں لسان شرع میں تو روح اور نفس دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس لیے نفس اور روح یہ بالکل کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ بعض نے اس پہ کلام کیا کو الگ رکھا ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نفس اور روح یہ بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا، جب فارغ ہو گئے تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ان کے کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ نجاست موجود ہے، جس کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر امام صاحب کو پتہ نہیں تھا چاہے معلوم تھا، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ 1 درہم یا اس سے 1 درہم سے زائد اگر نجاست ہو تو نماز ہوتی نہیں، 1 درہم کے برابر ہوتی تو یہ نماز ہو جاتی، گناہگار ہوتے۔ اچھا اب اگر پتہ ہوتا پھر پڑھتے تو گناہگار بھی ہوتے، نماز تو پھر بھی نہیں تھی، معلوم نہیں تھا ایسی پڑھ لی، گناہگار نہیں ہوں گے لیکن بہرحال یہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو اب ان کو چاہیے یہ تھا اگر پہلے مطلع ہو گئے تو فوراً لوگوں کو بتاتے، دوبارہ نماز جنازہ ہونی چاہیے تھی۔ اگر امام صاحب شرم کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے خاموش رہے حتیٰ کہ مردے کو دفنا دیا گیا، تو امام صاحب شدید گناہگار ہوئے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک طرح کا میت کا حق بھی ہوتا ہے، انہوں نے حق میں بھی کوتاہی کی، گھر والوں کا حق ہوتا ہے، ان کی بھی کوتاہیاں ہوئیں، کسی کی نماز نہیں ہوئی، اس بیچارہ وہ بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا۔ اس لیے امام حضرات کو ذرا اخلاقی اور شرعی جرأت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب امام صاحب کو چاہیے کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، کثرت سے ایصال ثواب کریں اور اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت ان سے راضی کر دے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں جیسے حدیث میں ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملا لو، سرکار نے فرمایا ہے، تو کیا اگر کوئی ان دنوں میں قضا روزے رکھتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی دوسرا روزہ ملانا چاہیے، یعنی 2 قضا کے رکھ لیں؟ تو یہ جی ہاں بالکل رکھنے چاہیے، کیونکہ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ نفلی روزہ تھا یا فرض روزہ تھا، اصل وجہ ہے یہود کے ساتھ مشابہت کو ختم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا، اور یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے ان دنوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا، رسول اللہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، تو سرکار نے فرمایا کہ ایک روزہ اور ملا لو تاکہ یہود سے مشابہت بالکل ختم ہو جائے۔ اب آپ نفل رکھیں یہ عاشورہ میں تب بھی یہود سے مشابہت، اگر آپ قضا روزہ رکھیں تو بہرحال قضا روزے میں مشابہت تو ہے، تو اس لیے ایک اور روزہ ملانا ہی افضل اور اولا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا نماز پڑھ دو ایکسرسائز اچھی ہو جائے گی، تو نماز کو ایکسرسائز سے تعبیر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بچوں کو ترغیباً آدمی کہتا ہے کہ بیٹا یہ پڑھ لو، یا کسی کو ہم کہہ رہے ہیں اور ضمنی نماز کے فائدے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نماز میں یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ نماز بہت اچھی ہے، یہ ایک بہترین بیسٹ ایکسرسائز ہے، یہ بیان کر لیا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز کا ذکر حقارت کے ساتھ یا مذاق کرتے ہوئے کہنا، یا نماز پڑھ لے اچھا ایکسرسائز ہوگی، یا ہنس رہے ہیں کہ بھی بڑی ایکسرسائز کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں انسان شدید گناہگار ہوگا، اور اس پر حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ تو اگر تحقیراً کہا ہے، مذاقاً ہے، استہزاءً ہے، تو پھر یہ حکم ہوگا، اور اگر جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذہبی حوالوں سے کوئی بات کہی جائے تو اثر قبول کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اثر قبول اس وقت تک نہیں کرتے جب تک آپ عقلی لحاظ سے کسی چیز کی افادیت یا فائدوں کو بیان نہ کر لیں، اس میں ان کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پھر نماز کا ضمنی طور پر یہ پہلو بھی اس کو بتائیں تاکہ اس کا دل اس طرف مائل ہو۔ اسی طرح روزے کی افادیت بیان کرنا کہ جی اگر بھوکے رہیں گے آپ تو سارا دن جو ہے وہ کیا فائدے آپ کی باڈی کو ہوں گے، معدے کو کیا فائدہ ہے، آپ کے کولیسٹرول پہ کیا فرق پڑے گا، آپ کی شوگر پہ کیا فرق پڑے گا، وغیرہ وغیرہ اگر آپ نے بتایا، اور پھر کوئی ترغیب پا کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔